بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام 27 دسمبر 1905 بمقام قادیان دارالعمان۔ فرمایا ایک اور غلطی اکثر مسلمانوں کے درمیان ہے کہ وہ حدیث کو قرآن شریف پر مقدم کرتے ہیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ قرآن شریف ایک یقینی مرتبہ رکھتا ہے اور حدیث کا مرتبہ ضمنی ہے۔ حدیث قاضی نہیں بلکہ قرآن اس پر قاضی ہے۔ ہاں، حدیث قرآن شریف کی تشریح ہے، اس کو اپنے مرتبے پر رکھنا چاہیے۔ حدیث کو اس حد تک ماننا ضروری ہے کہ قرآن شریف کے مخالف نہ پڑھے اور اس کے مطابق ہو، لیکن اگر اس کے مخالف پڑھے تو وہ حدیث نہیں بلکہ مردود قول ہے۔ لیکن قرآن شریف کے سمجھنے کے واسطے حدیث ضروری ہے۔ قرآن شریف میں جو احکام الہی نازل ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی رنگ میں کر کے اور کرا کے دکھا دیا اور ایک نمونہ قائم کر دیا۔ اگر یہ نمونہ نہ ہوتا تو اسلام سمجھ میں نہ آ سکتا، لیکن اصل قرآن ہے۔ بعض اہل کشف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ایسی احادیث سنتے ہیں جو دوسروں کو معلوم نہیں ہوئیں یا موجودہ احادیث کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ غرض اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں جو کہ ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں، جن سے خدا تعالیٰ ناراض ہے اور جو اسلامی رنگ سے بالکل مخالف ہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ اب لوگوں کو مسلمان نہیں جانتا جب تک کہ وہ غلط عقائد کو چھوڑ کر راہ راست پر نہ آ جائیں، اور اس مطلب کے واسطے خدا تعالیٰ نے مجھے مامور کیا ہے کہ میں ان سب غلطیوں کو دور کر کے اصلی اسلام پھر دنیا پر قائم کروں۔ یہ فرق ہے ہمارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان۔ ان کی حالت وہ نہیں رہی جو اسلامی حالت تھی۔ یہ مثل ایک خراب اور نکمے باغ کے ہو گئے۔ ان کے دل ناپاک ہیں اور خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک نئی قوم پیدا کرے جو صدق اور راستے کو اختیار کر کے سچے اسلام کا نمونہ ہو۔ ایام جلسہ دسمبر 1905۔ بہشتی مقبرہ سے باہر حضرت مولانا مولوی عبد الکریم صاحب کا ذکر تھا۔ حضرت اقدس نے فرمایا وہ اس سلسلے کی محبت میں بالکل معاف تھے۔ جب اوائل میں میرے پاس آئے تھے تو سید احمد کے معتقد تھے۔ کبھی کبھی ایسے مسائل پر میری ان کی گفتگو ہوئی جو سید احمد کے غلط عقائد میں سے تھے، اور بعض دفعہ بحث کے رنگ تک نوبت پہنچ جاتی، مگر تھوڑی مدت کے بعد ایک دن اعلانیہ کہا کہ آپ گواہ رہے ہیں کہ آج میں نے سب باتیں چھوڑ دیں۔ اس کے بعد وہ ہماری محبت میں ایسے معاف ہو گئے تھے کہ ہم دن کو کہتے کہ ستارے ہیں اور رات کو کہتے کہ سورج ہے، تو وہ کبھی مخالفت کرنے والے نہ تھے۔ ان کو ہمارے ساتھ ایک پورا اتحاد اور پوری موافقت حاصل تھی۔ کسی امر میں ہمارے ساتھ خلاف رائے کرنا وہ کفر سمجھتے تھے۔ ان کو میرے ساتھ نہایت درجہ کی محبت تھی اور وہ اصحاب الصفہ میں سے ہو گئے تھے جن کی تعریف خدا تعالیٰ نے پہلے سے اپنے وحی میں کی تھی۔ ان کی عمر ایک معصومیت کے رنگ میں گزری تھی اور دنیا کی عیش کا کوئی حصہ انہوں نے نہیں لیا تھا۔ نوکری بھی انہوں نے اسی واسطے چھوڑ دی تھی کہ اس میں دین کی ہتک ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں ان کو ایک نوکری 200 روپے ماہوار کی ملتی تھی، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ خاکساری کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزار دی۔ صرف عربی کتابوں کو دیکھنے کا شوق رکھتے تھے۔ اسلام پر جو اندرونی بیرونی حملے پڑتے تھے ان کے انتفاع میں عمر بسر کر دی۔ باوجود اس قدر بیماری اور ضعف کے ہمیشہ ان کی قلم چلتی رہتی تھی۔ ان کے متعلق ایک خاص الہام بھی تھا، مسلمانوں کا لیڈر۔ غرض میں جانتا ہوں کہ ان کا خاتمہ قابل رشک ہوا، کیونکہ ان کے ساتھ دنیا کی ملونی نہ تھی۔ جس کے ساتھ دنیا کی ملونی ہوتی ہے اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ انجام نیک ان کا ہوتا ہے جو فیصلہ کر لیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو راضی کرنے میں خاک ہو جائیں گے۔ فرمایا ہمیں کسی کے ساتھ بغض و عداوت نہیں، ہمارا مسلک سب کی خیر خواہی ہے۔ اگر ہم آریوں یا عیسائیوں کے برخلاف کچھ لکھتے ہیں تو وہ کسی دلی اناد یا کینے کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت ہماری حالت اس جراح کی ہوتی ہے جو پھوڑے کو چیر کر اس پر مرہم لگاتا ہے۔ نادان بچہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص میرا دشمن ہے اور اس کو گالیاں دیتا ہے، مگر جراح کے دل میں نہ غصہ ہے نہ رنج،
نہ اس کو گالیوں پر کوئی غضب آتا ہے، وہ ٹھنڈے دل سے اپنی خیر خواہی کا کام کرتا چلا جاتا ہے۔ مدرسے کا ذکر تھا، حضور نے فرمایا اس جگہ طلباء کا آ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جو شخص ایک ہفتہ ہماری صحبت میں آ کر رہے وہ مشرق و مغرب کے مولوی سے بڑھ جائے گا۔ جماعت کے بہت سے لوگ ہمارے روبرو ایسے تیار ہونے چاہیے جو آئندہ نسلوں کے واسطے واعظ اور معلموں اور لوگوں کو راہ راست پر لاویں۔ 29 دسمبر 1905 صبح 9 بجے مہمان خانہ جدید میں سلسلہ عالیہ احمدیہ کی ایک عام مجلس ہوئی۔ جس قدر مہمان مختلف شہروں اور قصبوں سے آئے تھے وہ سب کے سب موجود تھے۔ جناب خواجہ کمال الدین صاحب نے ایک لمبی تقریر فرمائی۔ اس تقریر کا مفہوم یہ تھا کہ چونکہ حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی غرض اور غایت یہ ہے کہ اسلام کی عام اشاعت اور تبلیغ ہو اور ہمارے یہاں ایک ایسی جماعت پیدا ہو جو اپنا علمی اور عملی قابلیتوں کی وجہ سے ممتاز ہو کر اس خدمت کو سر انجام دے۔ اس لیے 3 دن سے مدرسے کے جدید انتظام کے مسئلے پر غور کیا جاتا رہا ہے اور آخر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مدرسہ بصورت موجودہ بھی قائم رہے اور مبلغین اور واعظین کے لیے ایک الگ جماعت کھولی جاوے۔ اس کے لیے روپے کی ضرورت ہے۔ خواجہ صاحب نے شر و بست کے ساتھ بیان کیا کہ دنیا کی کامیابیاں بھی دین ہی کے ماتحت ہیں اور دین سے الگ ہو کر دنیا کی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ غرض خواجہ صاحب کی تحقیق کا خلاصہ سلسلے کی ضروریات اور ان کی تکمیل کے لیے قوم کے اپنے فرائض تھا، اور اس میں صحابہ کرام کے زمانے کا اس زمانے سے مقابلہ کر کے بتایا کہ انہوں نے تو جانیں فدا کر دیں۔ اس وقت جانوں کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ خدا کے مسیح نے جہاد کی حرمت کا فتویٰ شائع کر دیا ہے۔ اب اگر ضرورت ہے تو مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کوئی مستقل فنڈ ہونا چاہیے۔ خواجہ صاحب اپنی تقریر کر ہی رہے تھے کہ حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام بھی تشریف لے آئے۔ خواجہ صاحب نے سلسلہ کی ضروریات کے روز افزوں اخراجات کا ذکر کر کے جماعت کو متوجہ کیا۔ ان کے بیٹھ جانے پر خدام نے عرض کی کہ حضور کچھ ارشاد فرمائیں، جس پر حضور نے مندرجہ ذیل تقریر فرمائی۔ فرمایا دیکھو جو کچھ خواجہ صاحب نے بیان کیا ہے یہ سب کچھ صحیح اور درست ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ اس جماعت کو حکم دیتا ہے کہ اپنی اپنی عملی حالت قوت ایمانی کو درست کر کے دکھاویں، کیونکہ جب تک عملی رنگ میں ایمان ثابت نہ ہو صرف زبان سے ایمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک منظور نہیں، اور وہ کچھ نہیں۔ زبان میں تو ایک مخلص اور منافق یکساں معلوم ہوتے ہیں۔ ہر ایک شخص جو اپنا صدق اور ثبات قدم ثابت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ عملی طور پر ظاہر کر کے جب تک عملی طور پر قدم آگے نہیں رکھتا آسمان پر اس کو مومن نہیں کہا جاتا۔ بعض شخصوں کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ آئے دن ہم پر ٹیکس لگائے جاتے ہیں، کہاں تک برداشت کریں۔ میں جانتا ہوں کہ ہر شخص ایسا دل نہیں رکھتا، کیونکہ ایک طبیعت کے ہی سب نہیں ہوتے۔ بہت سے تنگ دل اور کم ظرف ہوتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کر بیٹھتے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی پرواہ کیا ہے۔ ایسے شبہات ہمیشہ دنیا داری کے رنگ میں پیدا ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو توفیق بھی نہیں ملتی۔ لیکن جو لوگ محض خدا تعالیٰ کے لیے قدم اٹھاتے ہیں اور اس کے مرضی کو مقدم کرتے ہیں اور اس بنا پر جو کچھ بھی خدمت دین کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ خود انہیں توفیق دے دیتا ہے، اور اعلاء کلمت الاسلام کے لیے جن اموال کو وہ خرچ کرتے ہیں ان میں برکت رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور جو لوگ صدق اور اخلاص سے قدم اٹھاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح پر اندر ہی اندر انہیں توفیق دی جاتی ہے۔ وہ شخص بڑا نادان ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ آئے دن ہم پر بوجھ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ المنافقون آیت 8، یعنی خدا تعالیٰ کے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں۔ منافق ان کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن مومن اس پر ایمان لاتا اور یقین کرتا ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر سب لوگ جو اس وقت موجود ہیں اور اس سلسلے میں داخل ہیں یہ سمجھ کر کہ آئے دن ہم پر بوجھ پڑتا ہے وہ دستبردار ہو جائیں اور بخل سے یہ کہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو خدا تعالیٰ ایک اور قوم پیدا کر دے گا جو ان سب اخراجات کا بوجھ خوشی سے اٹھائے اور پھر بھی سلسلہ کا احسان مانے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اس سلسلے کو بڑھائے، پس کون ہے جو اسے روک سکے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ بادشاہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، کب تھک سکتا ہے؟ آج سے 25 برس
بلکہ اس سے بھی بہت پہلے خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی، ایسے وقت میں کہ ایک شخص بھی میرے پاس نہ تھا اور کبھی سال بھر میں بھی کوئی خط نہ آتا تھا۔ اس گمنامی کی حالت میں نے جو دعوے کیے ہیں وہ برین احمدیہ میں چھپے ہوئے موجود ہیں، اور یہ کتاب مخالفوں موافقوں کے پاس موجود ہے، بلکہ ہندوؤں عیسائیوں تک کے پاس بھی ہے، مکہ مدینہ قسطنطنیہ تک بھی پہنچی۔ اسے کھول کر دیکھو کہ اس وقت خدا تعالیٰ نے فرمایا یاتون من کل فج عمیق و یاتی کا من کل فج عمیق، یعنی تیرے پاس دور دراز جگہوں سے لوگ آئیں گے، اور جن راستوں سے آئیں گے وہ راہ عمیق ہو جائے گی، وہ راہ عمیق ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو کثرت سے آئیں گے تو ان سے تھکنا نہیں اور ان سے کسی قسم کی بد اخلاقی نہ کرنا۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب لوگوں کی کثرت ہوتی ہے تو انسان ان کے ملاقات سے گھبرا جاتا ہے اور کبھی بے توجہی کرتا ہے، جو ایک قسم کی بد اخلاقی ہے۔ بس اس سے منع کیا اور کہا کہ ان سے تھکنا نہیں، اور مہمان نوازی کے لوازم بجا لانا۔ ایسی حالت میں خبر دی گئی تھی کہ کوئی بھی نہ آتا تھا، اور اب تم سب دیکھ لو کہ کس قدر موجود ہو، یہ کتنا بڑا نشان ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ایسی خبر بغیر عالم الغیب خدا کے کون دے سکتا ہے؟ نہ کوئی منجم، نہ کوئی فراست والا کہہ سکتا ہے۔